کراچی کے علاقے گارڈن میں گہرے کنویں میں گر کر 2 بچے اور ایک نوجوان جاں بحق ہو گیا۔ بچے کھیلتے ہوئے کنویں میں گرے، انہیں بچانے کے لیے جانے والا نوجوان رسہ ٹوٹنے سے نیچے گر کر جاں بحق ہو گیا۔ بات کریں گے نمائندہ جیو نیوز دانیال سید سے۔ دانیال، کیا تفصیل ہے اس افسوسناک واقعے کی؟ کیسے یہ بچے کنویں میں گر گئے؟ جی دیکھیں، بالکل گارڈن ویسٹ کا علاقہ ہے اور رہائشی اپارٹمنٹ کے اندر تقریباً شام 5 بجے کے قریب بچے کھیل رہے تھے اور کھیلتے ہوئے کنواں تھا جس کا ڈھکن بارشوں کے باعث کمزور ہو گیا تھا۔ جب بچے اس کے اوپر کودے تو وہ ٹوٹا اور بچے کنویں کے اندر گر گئے۔ 2 بچے کنویں کے اندر گرے اور جیسی ہی اطلاع ملی اس اپارٹمنٹ کے لوگوں کو کوئی فوری طور پر ایک پلمبر ہیں جن کو بلایا گیا، وہ فوری طور پر اس کنویں کے اندر اترے۔ جس رسی کی مدد سے وہ پلمبر اندر اترے تھے وہ بھی رسی ٹوٹ گئی، جس کے بعد ریسکیو حکام، دیگر ریسکیو ٹیمیں، پولیس موقع پر پہنچی اور گرنے والے 2 بچوں سمیت 3 افراد کی تلاش کا عمل جاری کیا گیا۔ تقریباً 2 گھنٹے کے ریسکیو آپریشن کے بعد دونوں بچوں کی لاشوں کو اور جو پلمبر تھا اس کی لاش کو نکالا گیا ہے۔ پولیس حکام کے مطابق بچوں کی شناخت بدر اور طلحہ کے نام سے ہوئی ہے، جبکہ جو پلمبر تھے جو بچوں کو بچانے کے لیے کودے تھے اس کنویں کے اندر، ان کی شناخت فیضان کے نام سے ہوئی ہے۔ لاشوں کو سول اسپتال منتقل کر دیا ہے۔ اپارٹمنٹ کے اندر یہ کنواں تھا اور اس کی گہرائی بتائی جاتی ہے کہ تقریباً 120 فٹ سے زائد گہرا یہ کنواں تھا۔ اس کے اوپر ڈھکن رکھا ہوا تھا، لیکن بارشوں کے باعث وہ کمزور ہوا اور بچوں کے کھیل کود کے دوران وہ ٹوٹا، جس کے نتیجے میں بچے کنویں کے اندر گرے۔ پولیس حکام موقع پر پہنچے ہیں، شواہد جو ہیں وہ اکٹھے کیے جا رہے ہیں، لاشوں کی شناخت کا عمل مکمل کر لیا گیا ہے اور اس ریسکیو آپریشن میں تمام کراچی کی جو فلاحی ادارے ہیں ان کے رضاکار تھے، لیکن علاقہ مکینوں نے اس بات کا شکوہ کیا ہے کہ جو ریسکیو ٹیمیں موقع پر پہنچی تھیں ان کے پاس آکسیجن کے آلات نہیں تھے، دیگر آلات نہیں تھے۔ علاقہ مکینوں نے ہی اپنی مدد آپ کے تحت گرنے والے بچے اور جو پلمبر تھا ان کی لاشوں کو کئی گھنٹے بعد اس کنویں سے نکالا ہے۔ جی بہت شکریہ آپ کا دانیال سید، آپ نے اپڈیٹ کیا۔ تحریک انصاف فوج سے ڈیڈ لاک ختم کرنا چاہتی ہے، اسٹیبلشمنٹ کو مذاکرات کی پیشکش کر دی۔ ترجمان پی ٹی آئی رؤف حسن نے بتایا کہ ڈیڈ لاک ختم کرنے کے لیے جو کچھ کر سکتے تھے ہم نے کیا ہے، ان کے دروازے اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت کے لیے کھلے ہیں، دونوں کے درمیان بات چیت اشد ضروری ہے، جو بھی بات ہوگی وہ آئین کے دائرے میں ہوگی۔ غیر ملکی میڈیا کو انٹرویو میں رؤف حسن نے کہا کہ اسلام آباد کا جلسہ منسوخ ہونے پر سامنے آیا کہ انفرادی سطح پر لوگوں کے اسٹیبلشمنٹ سے رابطے ہیں۔ چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی نے وزیراعظم کو مشورہ دیا ہے کہ انہیں سیاسی مذاکرات کی شروعات اور قیادت کرنی چاہیے۔ اسلام آباد میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے یوسف رضا گیلانی نے کہا کہ مذاکرات کا ہونا بہت اچھی بات ہے، تمام سیاسی جماعتوں بشمول تحریک انصاف سب کے درمیان مذاکرات ہونے چاہیے۔ اگر مذاکرات ہو رہے ہیں بہت اچھی مذاکرات ہونے چاہیے، جو پولیٹیشین جو ہیں ان کے ڈائلاگ ہونے چاہیے۔ نیشنل انٹرسٹ پہ تمام پارٹیوں کو مذاکرات کرنے چاہیے، بشمول تحریک انصاف۔ اس وقت جو پرائم منسٹر ہیں ان کو لیڈ لینی چاہیے اور وہ انیشیٹو۔ پیپلز پارٹی اپنا کوئی رول پلے کرے گی اگر مذاکرات کے لیے جو معاملات آگے بڑھتے ہیں پی ٹی آئی کے ساتھ؟ پیپلز پارٹی اگر کوئی پرائم منسٹر فیصلہ کرے گا تو پرائم منسٹر کی جب بات ہوگی اور نیشنل سیکیورٹی اور نیشنل ایشوز کے اوپر ہم دفاع۔ اور مذاکرات کی ان خبروں کے درمیان وزیر دفاع خواجہ آصف نے انکشاف کیا ہے کہ نواز شریف نے تو پارٹی اجلاس میں پی ٹی آئی سے مذاکرات کی بات ہی نہیں کی۔ جیو نیوز کے پروگرام نیا پاکستان میں بات چیت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی جب تک 9 مئی واقعات پر قوم سے معافی نہیں مانگے گی بات آگے نہیں بڑھے گی۔ 9 مئی واقعات کا احتساب 200% ہونا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ نواز شریف کی صدارت میں اجلاس میں صرف پنجاب کے بلدیاتی انتخابات اور بجلی کے بلوں پر بات کی گئی۔ نون لیگ کی میٹنگ تھی جس کی صدارت کر رہے تھے پریزیڈنٹ نواز شریف صاحب، اور اس میٹنگ کے بعد تو ہمیں بتایا گیا کہ میٹنگ کے حوالے سے تھی احسن اقبال صاحب سے جب یہ بھی پوچھا گیا کہ کیا مذاکرات ہوں گے اور پی ٹی آئی سے بھی ہو سکتے ہیں تو انہوں نے کہا نہیں، پاکستان تحریک انصاف سے مذاکرات نہیں ہو سکتے جب تک وہ معافی نہ مانگے۔ لیکن پھر خبر یہ بھی سامنے آئی کہ نون لیگ کے صدر نواز شریف صاحب نے کہا تھا میٹنگ میں کہ تمام سیاسی جماعتوں کو بات چیت کرنی چاہیے، ادارے بھی ساتھ بیٹھے تاکہ ملک کے جو مسائل ہیں ان کا حل نکالا جا سکے۔ تو آپ میٹنگ کا حصہ تھے، ذرا بتائیے گا کہ پی ٹی آئی کی طرف بھی اشارہ تھا نواز شریف صاحب کا؟ نہیں دیکھیں، اس میں جو آپ جس طرف بات کر رہے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب نے یہ فرمایا، یہ بات وہاں پہ نہیں۔ اس میں 2 موضوع کے جو ہے نا اس کے اوپر ہم نے کانسنٹریٹ کیا اور ہماری ساری ڈسکشن تھی وہ لمٹ رہی، کیونکہ پنجاب میں ابھی تک بلدیاتی انتخابات نہیں ہوئے، باقی صوبوں میں ہوئی۔
تو ہم نے کروانے ہیں انتخابات. ایک تو یہ ایجنڈے کا آئٹم تھا. دوسرا آئٹم جو تھا وہ بجلی کے بل تھے اور کہ کس طرح جو ہے بجلی کی جو نرخ جو ہیں وہ کم کیے جا سکتے ہیں. تو اس کے علاوہ کوئی وہاں پہ جو ہے سیاسی بات جو ہے ادروائز سبھی دوسرے پارٹیوں کے ساتھ یا مذاکرات کے متعلق جو ہے ایسی کوئی بات نہیں ہوئی. اگر کسی نے یہ بات کی ہے, بات جو ہے میرے نہیں خیال کسی نے بھی کی ہے. آگے بڑھتے ہیں. آپ کو بتائیں محکمہ موسمیات نے کراچی میں ایک بار پھر بارشوں کا امکان ظاہر کر دیا ہے. کل سے مرطوب ہوائیں خلیج بنگال سے ملک کے بالائی حصوں میں داخل ہوں گی. محکمہ موسمیات کے مطابق کل سے ایک مغربی لہر کے ملک کے مغربی حصوں پر اثر انداز ہونے کا امکان ہے. محکمہ موسمیات کا یہ بھی بتانا ہے کہ سندھ کی ساحلی پٹی سمیت صوبے بھر میں سسٹم کے تحت 3 اور 4 ستمبر کو گرج چمک کے ساتھ بارشیں متوقع ہیں. محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ سمندری طوفان اسنا کے لیے آخری ٹراپیکل سائیکلون الرٹ جاری کر دیا گیا ہے. سمندری طوفان اسنا کمزور ہو گیا ہے. ڈیپ ڈپریشن کی صورت میں عمان کے جزیرے سے 320 کلومیٹر دور موجود ہے. طوفان اسنا گوادر کے جنوب سے 370 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے. محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ رات دیر گئے یا کل صبح تک طوفان مزید کمزور ہو کر ڈپریشن بن سکتا ہے. سمندر میں شدید طغیانی رہ سکتی ہے اور کل تک بلوچستان کے ماہی گیر گہرے سمندر میں نہ جائیں, یہ کہنا ہے محکمہ موسمیات کا. بلوچستان کے مختلف اضلاع میں بارش کے بعد جھل مقصی میں رابطہ سڑکیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں. جعفر آباد اور نصیر آباد میں متاثرین کھلے آسمان تلے امداد کے منتظر ہیں. قلعہ عبداللہ میں موسلادھار بارشوں کے باعث ماچکا ندی میں اونچے درجے کا سیلابی ریلا گزر رہا ہے, جس سے باغات, فصلیں اور مکانات کو شدید نقصان پہنچا ہے. سندھ میں دادو کے علاقے کانچھو کی رابطہ سڑکیں تاحال بحال نہیں ہو سکیں. منچھر جھیل کا پانی جھانگارا کے قریبی آبادی کی طرف بڑھنے لگا ہے. سجاول اور بدین کے متعدد دیہاتوں اور گلی محلوں میں بارش کا پانی اب تک نہیں نکالا جا سکا. بلوچستان کے مختلف علاقوں میں ندی نالوں میں طغیانی سے تباہی جاری ہے. شمالی بلوچستان کے مختلف علاقوں میں وقفے سے بارش سے کوزک ٹاپ, شیلا باغ, زڑا بند, توبہ چکزئی میں سیلابی صورتحال ہے. قلعہ عبداللہ کے علاقوں ماچکا, آرمبی, کولاک, گلستان میں موسلادھار بارشوں سے ماچکا ندی میں اونچے درجے کا سیلاب ہے. جھل مکسی میں سیلابی ریلا گزر گیا لیکن بڑے پیمانے پر نقصانات کر گیا. نوتال, گنداوا, شاہراہ سمیت ضلع کی تمام رابطہ سڑکیں سیلاب سے متاثر ہیں, جس کی وجہ سے غذائی قلت پیدا ہو گئی ہے. گنداوا میں گزشتہ 4 ہفتوں سے بجلی کی سپلائی بھی معطل ہے. تحصیل سنی کا ضلع بولان سے زمینی رابطہ منقطع ہے. نصیر آباد, منجوشوری میں سیلابی ریلے سے متاثرہ درجنوں خاندانوں نے سڑک کنارے پناہ لے رکھی ہے. آٹا ہے نہ راشن ہے, ہم کیا کھاؤں. ڈی سی نے بولا ہے راشن صبح لے کر آئیں گا, ابھی اس نے راشن بھی نہیں لے کر آیا ہے. ابھی غریب پڑے ہیں ادھر, ابھی برسات کا بہت امکان ہے. جعفر آباد میں سڑک کنارے پناہ لینے والے بے گھر سیلاب متاثرین امداد کے منتظر ہیں. سندھ میں منچھر جھیل میں طغیانی سے پانی سیون کے علاقے جہانگارہ کے قریب آبادی کی طرف بڑھنے لگا ہے. جہانگارہ سے شاہ حسن رابطہ سڑک زیر آب ہے, جبکہ شاہ حسن, نگاول اور دیگر دیہات کا زمینی رابطہ بھی سیون سے کٹ گیا ہے. جوہی کو کاچو سے ملانے والی مرکزی سڑک سیلاب کی نظر ہو گئی ہے. بدین کی تحصیل گولاڑچی میں بارشوں کے باعث انفراسٹرکچر کو شدید نقصان پہنچا ہے. متعدد دیہاتوں کے مکین پانی کی نکاسی نہ ہونے سے مشکلات کا شکار ہیں. سجاول کے بھی مختلف علاقوں سے پانی کی نکاسی نہیں ہو سکی ہے. شمالی بلوچستان کے مختلف علاقوں میں وقفے سے بارشوں کے باعث ندی نالوں میں طغیانی ہے. رابطہ سڑکیں متاثر, جبکہ فصلیں اور باغات کو شدید نقصان پہنچا ہے. اس کی تفصیل بتا رہے ہیں نور زمان اچکزئی. موسمیاتی تغیرات کے باعث سے بلوچستان کے جو شمال بالائی علاقے کلاؤڈ برسٹ کے واقعات کے باعث سے جو سیلابی صورتحال بن جاتا ہے, اس کے بعد بڑے پیمانے پہ نقصانات کا سبب بن رہا ہے. خاص کر قلعہ عبداللہ, چمن, پشین, زیارت, قلعہ سیف اللہ, کوزک ٹاپ, شیلا باغ ٹاپ پر جس طرح کی بارش ہوئی ہے 100 سال کے بعد جو سیلابی ریلے بالائی علاقوں سے نیچے اترے ہیں, تو 100 سال بعد جو ان کی قدرتی ساخت تھی برساتی آبی گزرگاہوں کی, اب وہ تبدیل ہو چکی ہے. برطانوی اخبار نے بانی پی ٹی آئی کو طالبان دوست قرار دے دیا. برطانوی اخبار نے سوال کیا ہے کہ کیا طالبان دوست شخص کا بطور چانسلر آکسفورڈ یونیورسٹی انتخاب درست ہو سکتا ہے. برطانوی اخبار کے مطابق بانی پی ٹی آئی نے خواتین کی تعلیم پر پابندی لگانے والے طالبان کی حمایت کی. بانی پی ٹی آئی نے اسامہ بن لادن کو شہید قرار دیا. کیا طالبان کو دوست کہنے والا آکسفورڈ یونیورسٹی کے چانسلر کا انتخاب لڑ سکتا ہے؟ بانی پی ٹی آئی نے خواتین کے لباس کو ان کے ساتھ زیادتی کی وجہ قرار دیا تھا. برطانوی اخبار نے بانی پی ٹی آئی کو اینڈریو ٹیٹ سے تشبیہ دی.
اینڈرو ٹٹ سوشل میڈیا انفلوئنسر ہے جو خواتین سے متعلق متنازع بیانات دیتا رہتا ہے۔ برطانوی اخبار نے کہا کہ آکسفورڈ کے چانسلر کو پورے سال خود کو دستیاب رکھنا ہوتا ہے، جبکہ بانی پی ٹی آئی کو 14 سال سزا ہو چکی، وہ جیل میں ہیں، دستیاب کیسے ہوں گے؟ برطانوی اخبار کی اس خبر پر مسلم لیگ نون کے سینیٹر طلال چودھری نے کہا کہ دنیا کے ایک بڑے اخبار نے بڑے اہم سوالات اٹھائے ہیں۔ ایسا آدمی چانسلر منتخب ہونے کے بعد 14 سال جیل میں گزارے تو کیا رول ماڈل ہوگا؟ ان سوالوں کا جواب پی ٹی آئی کے رہنماؤں کے پاس بھی نہیں ہے۔ طالبان کا معاملہ اور خواتین سے متعلق معاملات بہت بڑے سوالات ہیں۔ ترجمان دفتر خارجہ کا بھارتی وزیر خارجہ کے مقبوضہ کشمیر سے متعلق بیان پر رد عمل۔ مسئلہ کشمیر عالمی سطح پر تسلیم شدہ ہے، کہنا ہے ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرا بلوچ کا۔ ان کا کہنا تھا جنوبی ایشیا میں امن و استحکام کے لیے متنازع کشمیر کا حل ناگزیر ہے۔ متنازع کشمیر سلامتی کونسل کے قراردادوں اور کشمیریوں کی خواہشات کے مطابق حل ہونا چاہیے۔ ترجمان نے کہا کہ پاکستان جموں کشمیر تنازع کے یک طرفہ حل سے متعلق کسی بھی بیانیے کو مسترد کرتا ہے۔ ایسے دعوے گمراہ کن اور زمینی حقائق کے برعکس ہیں۔ ترجمان کے مطابق بھارت مقبوضہ کشمیر سے متعلق اشتعال انگیز بیان بازی اور بے بنیاد دعوے ترک کریں۔ بھارت جنوبی ایشیا میں پائیدار امن کے لیے بامعنی مذاکرات کا راستہ اپنائے۔ کشمیری حریت رہنما سید علی گیلانی کی تیسری برسی کے موقع پر اسلام آباد میں کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ چیئرمین کشمیر کمیٹی قاسم نون نے کہا کہ سید علی گیلانی کے ویژن کو لے کر آگے چلیں گے۔ سید علی گیلانی کی قربانیوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں سابق امیر جماعت اسلامی سراج الحق نے کہا کہ اس وقت ملک میں زہریلی تقسیم کا نقصان کشمیر کو ہو رہا ہے، مسئلہ کشمیر کو قومی اور سرکاری سطح پر اٹھانا ضروری ہے۔ مریم نواز کی رپورٹ دیکھیے۔ کشمیری حریت رہنما سید علی گیلانی کی تیسری برسی کے موقع پر اسلام آباد میں کل جماعتی حریت کانفرنس اور کشمیر لبریشن سیل کے زیر اہتمام سیمینار کا انعقاد کیا گیا۔ سیمینار میں چیئرمین کشمیر کمیٹی رانا محمد قاسم نون سمیت ممبران قومی اسمبلی اور سابق امیر جماعت اسلامی سراج الحق نے شرکت کی۔ مقررین نے مسئلہ کشمیر کے لیے سید علی گیلانی کی جدوجہد کو یاد کیا۔ تحریک آزادی کشمیر سے لے کر وہ سلسلہ تکمیل پاکستان تک جا پہنچتا ہے۔ ہم انہیں آج خراج تحسین پیش کرتے ہیں، اور جن کا نعرہ تھا کہ ہم پاکستانی ہیں اور پاکستان ہمارا ہے۔ یہ جو اعلانات ہوتے ہیں، اشتہارات ہوتے ہیں، میں سمجھتا ہوں یہ کافی ہو گیا ہے۔ اب کشمیری قوم کوئی عملی اقدام کرنے کے بارے میں ہمارے انتظار میں ہے۔ نریندر مودی جو کہ گجرات کا قاتل ہے، وہ کشمیر کا قاتل بھی ہے۔ ہمیں ان الفاظ جو ہے ان کو پہنچانا ہے ہر جگہ پہ۔ ہمیں نریندر مودی کا جو چہرہ ہے وہ آشکار کرنا ہے عالمی دنیا کے سامنے۔ میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ پاکستان سے زیادہ کشمیری جو ہیں وہ زیادہ دور اندیش اور زیادہ دلیر ہیں، تو اس کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے، کوئی نقشہ بنانے کی ضرورت ہے، اس کو آگے لے کر چلنے کی ضرورت ہے۔ مقررین نے سید علی گیلانی کی لازوال قربانیوں کو رائیگاں نہ جانے دینے کا اعادہ کیا اور مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے اسے حکومتی سطح سمیت ہر فورم پر اٹھانے کا مطالبہ کیا۔ کیمرامین فہیم قریشی کے ساتھ مریم نواز، جیو نیوز، اسلام آباد۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ حکومت معاشی اصلاحات کی پالیسی پر گامزن ہے اور رائٹ سائزنگ پالیسی پر بھی تیزی سے کام ہو رہا ہے، جس کی نگرانی وہ خود کر رہے ہیں اور اس کے معیشت پر مثبت اثرات جلد نمایاں ہوں گے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ وفاقی حکومت اور پنجاب حکومت کی جانب سے بجلی صارفین کو بلوں کی مد میں ایک بڑا ریلیف دیا گیا۔ آج سے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں مزید کمی کی گئی ہے۔ یہ بھی کہا کہ ہماری حکومت تمام فوائد عام آدمی تک منتقل کرنے پر یقین رکھتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ عوام کی مشکلات کا احساس ہے اور حکومت عوام کی مشکلات اور مسائل کے حل کے لیے دن رات کام کر رہی ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ معاشی ماہرین کی جانب سے ستمبر کے مہینے میں افراط زر کی شرح میں مزید کمی کی پیشگوئی خوش آئند ہے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کا کہنا ہے کہ بلوچستان کا کوئی سیاسی مسئلہ نہیں ہے، یہ را کے فنڈڈ حملے ہیں جنہوں نے 23 لوگوں کو شہید کیا، ان کے ساتھ آنی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا اور شہداء کا بدلہ لیا جائے گا۔ تفصیلات لاہور سے اعظم ملک کی اس رپورٹ میں۔ لاہور میں شہید کیپٹن محمد علی قریشی کے اہل خانہ سے اظہار تعزیت کے بعد مقامی ہوٹل میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ بلوچستان کا کہنا تھا کہ بلوچستان میں کوئی آرمی آپریشن نہیں ہو رہا، پیراملٹری فورسز اپنا کام کر رہی ہیں، پاکستان کو توڑنے کی منظم سازش ہو رہی ہے جس کے تانے بانے بھارت سے ملتے ہیں۔ کوئی آپریشن بلوچستان میں نہیں ہو رہا ہے۔ ہم سمارٹ کائنیٹک آپریشن ضرور کریں گے، آئی بی او ضرور کریں گے، جو بھی وائلنس کرے گا، جو معصوم لوگوں کے قتل و غارت میں شامل ہوگا اس کے اگینسٹ ضرور جائیں گے۔ یہ آرگنائزڈ، پلانڈ، را فنڈڈ،
تو یہ ساری چیزیں کسی بھی انسرجنسی کو کامیاب کرنے کے لیے, کسی اور ملک میں پراکسی لڑنے کے لیے, یہ چیزیں آپ کی ریکوائرمنٹ ہیں. تو جو میں بات کر رہا ہوں اس کے سرکمسٹانشل اور سالڈ ایویڈنسز دونوں. سرفراز بگٹی کا کہنا تھا کہ بلوچستان میں ہونے والی دہشت گردی کا تعلق نہ تو سیاست سے ہے اور نہ ہی یہ حقوق کی جنگ ہے. یہ کسی پنجابی, پٹھان, بلوچی یا سندھی کا نہیں بلکہ پاکستانیوں کا خون بہایا گیا ہے. بلوچستان کو ٹارگٹ کرنے کا مقصد ہی سی پیک اور پاکستان کو کمزور کرنا ہے. سب ورژن جو ہے یہ پولیٹیشنز کا ذمہ داری ہے, حکومت کی ذمہ داری ہے, ہم اپنی ذمہ داری نبھائیں گے. آپ سے صرف اتنی سی گزارش ہے کہ خدا را ان کو ناراض بلوچ نہ کہیں. کون سی ناراضگی ہے؟ دہشت گرد ہیں. اور یہ ٹرمینالوجی ناراض بلوچ کی کسی پولیٹیشین کی کریٹڈ نہیں ہے, یہ آپ کی کریٹڈ ہے. تو آپ اس سے پلیز واپس ریورس کر لیں. کوئی ناراضگی نہیں ہے, صرف دہشت گرد ہے. وزیر اعلیٰ بلوچستان کا کہنا تھا بلوچستان میں ہونے والی دہشت گردی ریاست یا انٹیلیجنس کی ناکامی نہیں اور نہ ہی دہشت گردوں کا قوم پرستوں سے کوئی تعلق ہے. حکومت اپنی ریٹ بحال کرے گی. شہداء کے خاندانوں کو انصاف فراہم کیا جائے گا. کیمرامین محمد سفیر کے ساتھ اعظم ملک, جیو نیوز, لاہور. آگے بڑھتے ہیں, آپ کو بتاتے ہیں خیبر پختونخوا کی مشیر محکمہ سماجی بہبود مشال یوسفزئی سے قلمدان واپس لینے کی کہانی سامنے آ گئی ہے. پارٹی ذرائع کے مطابق مشال یوسفزئی پر پارٹی کی مرکزی معاملات میں مداخلت کا اعتراض ہے. پارٹی کے سینئر رہنما نے ڈی نوٹیفائی مشال کا میسج علی امین گنڈاپور کو بھیجا. ذرائع کے مطابق پارٹی کے ایک سینئر رہنما نے ڈی نوٹیفائی مشال کا میسج علی امین گنڈاپور کو بھیجا. معلوم ہوا ہے کہ مشال یوسفزئی صوبے کو چھوڑ کر مرکز میں زیادہ رہتی تھیں. مشال یوسفزئی پر ہر جگہ بشرا بی بی کا نام استعمال کرنے کا بھی الزام ہے. مشال یوسفزئی کی بطور مشیر محکمہ سماجی بہبود کارکردگی بھی غیر تسلی بخش تھی. پی ٹی آئی کے سینئر رہنما شوکت یوسفزئی نے جیو نیوز سے گفتگو میں کہا کہ مشال کی نہ کابینہ میں کارکردگی تھی نہ پارٹی کو کچھ فائدہ دیا. مشال کو کابینہ میں لینا میرے لیے پہلے ہی باعث تعجب تھا. شوکت یوسفزئی نے کہا کہ صوبے میں وزارتوں کی تقسیم پر ضرور نظر ثانی ہونی چاہیے. خیبر پختونخوا کابینہ سے برطرف ہونے والے شکیل خان نے اپنے اوپر عائد کردہ کرپشن کے الزامات کی جوڈیشل انکوائری کرانے کا مطالبہ کر دیا. ان کا کہنا ہے کہ بدعنوانی کے لیے قائم کی گئی گڈ نہیں بلکہ بیڈ گورننس کمیٹی ہے. تحریک انصاف کے اندرونی اختلافات ختم نہ ہو سکے. کابینہ سے برطرفی کے بعد شکیل خان نے ان پر لگائے گئے کرپشن کے الزامات کا جوڈیشل انکوائری کرانے کا مطالبہ کیا ہے. ان کا کہنا ہے کہ الزامات سے متعلق نیب انکوائری کے لیے بھی تیار ہوں. بدعنوانی کے لیے بنائی گئی گڈ نہیں بلکہ بیڈ گورننس کمیٹی ہے. سابق صدر عارف الوی نے بانی پی ٹی آئی سے جلد ملاقات کرانے کی یقین دہانی کرائی ہے. ملاقات ہوگی تو بانی پی ٹی آئی کو تمام حالات سے آگاہ کروں گا. ان کا یہ کہنا تھا کہ 8 ستمبر جلسے تک خاموش ہوں. جلسے کے بعد اپنا موقف عوام کے سامنے رکھوں گا. ہنزا میں قراقرم چیلنج 2024 میراتھن اختتام پذیر ہو گئی ہے. 300 سے زائد شرکاء نے ریس میں حصہ لیا. بڑی تعداد میں غیر ملکی بھی شامل تھے. پہاڑوں کے بیچ سے 10 اور 21 کلومیٹر کی 2 کیٹیگریز کے لیے ایتھلیٹس نے دوڑ میں حصہ لیا. بل کھاتے ٹریک کو ایتھلیٹس نے مشکل ٹریک قرار دیا. اختتامی تقریب میں ثقافتی رقص بھی پیش کیا گیا. اس کی تفصیل بتا رہے ہیں نمائندہ جیو نیوز علی احمد. گلگت بلتستان کا حسین ضلع ہنزا جہاں قراقرم چیلنج 2024 میراتھن کی تیاریاں کئی روز سے جاری تھی. آج مقابلے کے آغاز سے وارم اپ کیا گیا. منتظمین کے مطابق کل 300 میراتھن شریک ہوئے جن میں غیر ملکیوں کی بھی بڑی تعداد تھی. پاکستان کی حسین اور بل کھاتی شارع قراقرم پر دوڑتے رہے میراتھن میں 10 اور 21 کلومیٹر کی 2 کیٹیگری تھی جن میں مختلف عمر کے لوگوں نے حصہ لیا. لوکلز بھی ہیں, فارنرز بھی ہیں, ڈاؤن سے بھی لوگ آئے ہیں. کچھ فارنرز کی فلائٹ کینسلیشن کی وجہ سے نہیں جوائن کر پا رہے, لیکن ایک اوور آل ہمیں ایک اچھی پارٹیسپیشن نظر آ رہی ہے. 21 کلومیٹر کیٹیگری میں فیضان فیض نے 1 گھنٹہ 20 منٹ 11 سیکنڈ میں فاصلہ طے کر کے پہلی پوزیشن حاصل کی. خوش آمدین نے دوسری اور اکرام نے تیسری پوزیشن حاصل کی. میں مری کا رہنے والا ہوں. بہت اچھا ایونٹ آرگنائز کیا گیا ہے اور بہت اچھا ٹریک بھی تھا. الحمدللہ میں نے 21 کلومیٹر کا ٹائم 1 گھنٹہ 21 منٹ میں نے کیا ہے پورا. بہت ٹف ٹائم دیا ادھر. 21 کلومیٹر کیٹیگری فیمیل میں انجا میرٹھو نے 1 گھنٹہ 57 منٹ 18 سیکنڈ میں فاصلہ طے کر کے پہلی پوزیشن حاصل کی. حمیرہ نے دوسری اور فلورا نے تیسری پوزیشن حاصل کی. 10 کلومیٹر کیٹیگری میں زہیب شاہد نے 37 منٹ 27 سیکنڈ میں فیصلہ طے کر کے پہلی پوزیشن حاصل کی. وقار احمد نے دوسری اور عمر زمان نے تیسری پوزیشن حاصل کی. 10 کلومیٹر فیمیل میں ندا کریم نے 56 منٹ 53 سیکنڈ میں فاصلہ طے کر کے پہلی پوزیشن حاصل کی. رخسانہ مریم نے دوسری اور سنجیدہ کریم نے تیسری پوزیشن حاصل کی. غیر ملکی مہمانوں نے اس ایونٹ کو یادگار قرار دے دیا. It was absolutely amazing. So it was my first ever half marathon.
but to be able to do it in such a beautiful place was just like amazing. اختتامی تقریب میں گلگت بلتستان کے روایتی موسیقی اور ثقافتی رقص بھی پیش کیا گیا، جس پر حاضرین نے خوب داد دی۔ علی احمد، جیو نیوز، حمزہ، گلگت بلتستان۔